تو جو چیز ہے نا خشوع و خضوع، یہ ارکان ہے نماز میں. مثلا ایک نماز کا رکن ہے قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری اتحیات، بیٹھنا، سلام پھیرنا. پہلا رکن تھا ہمارا تکبیر تحریمہ. ان پورے فرائض میں کوئی فرض جو ہے نا اس کا نام خشوع نہیں ہے، اس کا نام خضوع نہیں ہے. لیکن اس چیز کو آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پورے آپ اس کی چیزوں کو پھر باقی دہرائیں. اس کی سنتیں ہیں، واجبات ہیں. کسی بھی واجب، کسی بھی شرط، کسی بھی فرض اور کسی بھی سنت کا نام نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے. تو پھر ہے کیا چیز؟ خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے بڑا پیارا مسئلہ سمجھایا. انہوں نے فرمایا ایک ہے جسم، ایک ہے آپ کا اور میرا یہ وجود ڈھانچہ جو ہم سب کے ایک دوسرے کے سامنے ہمارے موجود ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایک ہے ڈھانچہ اور ایک ہے اس کے اندر روح. روح اگر موجود ہے تو اس ڈھانچے کا نام باقاعدہ ایک ہے. مثلا اس کا نام ہے محبوب الحسن، اس کا نام ہے جناب محمد بخش، اس کا نام ہے نعمان حنیف. اس ڈھانچے کا پھر نام ہے. لیکن اگر یہ روح نکل جائے پھر اس کا نام ختم ہو جائے گا. اس کو لوگ میت کہیں گے، مردہ کہیں گے، لاش کہیں گے. لاش کہیں گے، کہا جائے گا کہ بھئی اس مردہ کو، اس جناب علی شخص کو، اس مردہ کو دفنا دو. ہاں جی، میت کو دفنا دو. نام بدل گیا. اس لیے اس آدمی کا نام پکارا جا رہا تھا کہ اس کے اندر روح بول رہی تھی. تو یہ پورا ڈھانچہ جو فرائض، واجبات، شرائط، سنن، یہ پوری یہ نماز کا ایک ڈھانچہ ہے. اور اس کے اندر روح جو ہے وہ خشوع و خضوع ہے. اگر روح نکل جائے تو پھر نماز جو ہے اس کا کیف نہیں بنے گا، اس کی لذت نہیں ملے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز جس نے بے حیائی سے روکنا ہے، جس نے برائی سے روکنا ہے، وہی نماز ہوگی جو خشوع و خضوع سے معطر، اور جس میں خشوع و خضوع کی خوشبو آئے گی. اور جس نماز میں خشوع و خضوع کی خوشبو نہیں آئے گی وہ نماز ممکن ایکسرسائز تو بنے لیکن وہ کامل نماز نہیں بنے گی. کامل نماز جس کے اوپر یقیناً اطلاق صلاۃ ہو جائے، اقامت صلاۃ کا اس کے اوپر اطلاق آئے، وہ نماز ہے جس کو فرائض و واجبات، سنن و شرائط اور جملہ امور کے ساتھ ساتھ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے.